السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ حضرت دانیال علیہ السلام، جنہیں انگریزی میں ڈینیل بھی کہا جاتا ہے، ایک مقبول اور عظمت والے نبی تھے جو بنی اسرائیل کی قوم میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش 457 قبل مسیح کے دور میں ہوئی تھی، جب بنی اسرائیل بہت سے فتنوں اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا اصل نام دانیال ہی ہے، جو ہبرو زبان میں خدا کے انصاف کے معنی میں آتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی ایک قابل عزت قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض محقق کا ماننا ہے کہ آپ یہودا کی نسل میں سے تھے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل زنا، جھوٹ، شرک جیسے گندے کاموں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کی انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں پر بخت نصر کو عذاب کی صورت میں نازل کیا، جس نے ان پر حملہ کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے یہودیوں کے تمام عبادت خانوں کو توڑ کر ان کو بھیڑیوں کے ریوڑ کی طرح بند کر کے بابل لے آیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت یرمیہ علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ پھر ایک دن بادشاہ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا بت ہے جس کا سر سونے کا ہے اور درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا اور ٹانگیں لوہے کی ہیں۔ اس پر آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر آ کر گرا، جس کی وجہ سے وہ بت پورا ٹوٹ گیا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد بخت نصر کافی پریشان ہوا اور اس نے اپنے ملک کے تمام کاہن اور نجومیوں کو بلوایا تاکہ وہ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکے، لیکن تمام نجومی اور کاہن اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے۔ دربار میں سے کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ آپ خواب کی تعبیر دانیال علیہ السلام سے پوچھیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم سکھا دیا تھا۔ اس وقت جب بادشاہ کو خواب آیا تب حضرت دانیال علیہ السلام قید خانے میں بند تھے۔ بادشاہ نے تعبیر جاننے کے لیے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلوایا۔ اس وقت کا دستور تھا کہ جب بادشاہ لوگوں کے سامنے آیا کرتا تھا تو تمام لوگ بادشاہ کے آگے سر جھکا دیا کرتے تھے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے بخت نصر کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ اس پر بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس پر جواب دیا کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے اس جواب پر کوئی غصہ نہیں کیا، کیونکہ اس کو اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی۔ پھر بادشاہ نے اپنا خواب حضرت دانیال علیہ السلام کو بتایا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کا خواب سنا تو آپ نے تعبیر کچھ یوں بیان کری: جو بت تو نے سونے کے سر کا دیکھا تھا وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تیری سلطنت سے چھوٹی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو پوری دنیا پر حکومت کرے گی، اور چوتھی حکومت وہ ہوگی جس کی حکومت کے لوگ لوہے کی طرح مضبوط ہوں گے، لیکن اس حکومت میں تفرقہ ہوگا، لیکن اس کی حکومت آسمان کا خدا کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ اور پھر دانیال علیہ السلام نے فرمایا: جلد ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کی عقل مندی دیکھ کر ان کو دربار میں نوکری دے دی۔ جب بھی بادشاہ کوئی سوال کیا کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام تمام کاہنوں اور نجومیوں سے زیادہ تسلی بخش جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بادشاہ کو دوبارہ عجیب و غریب خوابوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، جس پر بادشاہ نے پھر حضرت دانیال علیہ السلام سے دریافت کیا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیری بادشاہت تب ہی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو خدا یکتا پر ایمان لے آئے۔ لیکن بخت نصر ایک کافر بادشاہ تھا، وہ خدا یکتا پر ایمان نہیں لایا اور آخر کار وہ مر گیا۔ اور پھر اس کے بعد بابل کا بادشاہ بخت نصر کا بیٹا بنا، جو کہ انتہائی نالائق بادشاہ تھا اور عیاشی میں پڑا رہتا تھا۔ جو وزیر حضرت دانیال علیہ السلام سے نفرت کیا کرتے تھے، انہوں نے بادشاہ سے حضرت دانیال علیہ السلام سے متعلق بدگمانی کر دی، جس پر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے آگے پھینکوا دیا۔ لیکن اللہ کے حکم سے ان شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن پھر ایک دن جو بخت نصر نے خواب دیکھا تھا وہ پورا ہوا، اور سائرس دا گریٹ، جن کو علماء کرام حضرت ذوالقرنین بھی بتاتے ہیں، انہوں نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اور سائرس دا گریٹ حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور ان کو اپنے محل کے اہم عہدے پر فائز کر دیا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے مشابہت رکھتا ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دے دیا تھا، ویسے ہی حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم بخشا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔